بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تذکر القرآن کے سبق نمبر 34 کے ساتھ عارف الوی حاضر خدمت ہے۔ پچھلی نشست میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 تک دوسرے پارے میں توفیق ربانی سے ہم پڑھ چکے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز آج کی نشست میں آیت نمبر 230 سے لے کے 234 یعنی 5 آیات کا ترجمہ رحمت ربانی سے سیکھیں گے، جبکہ اس کے مقابل میں دوہرائی پہلے پارے میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 77 سے لے کے 88 یعنی 12 آیات پہ مشتمل ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ مرد طلاق دے دے اس عورت کو، جو بات چل رہی تھی الطلاق مرتان، کہ طلاق رجوع کرنے والی طلاق رجی تو 2 بار ہی ہے، وہی بات آگے چل رہی ہے۔ یعنی فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے اسے، یعنی وہ مرد تیسری طلاق دے دے اس عورت کو، فَلَا تَحِلُّ، تو نہیں ہے حلال وہ عورت، لہو اس مرد کے لیے، من بعد اس کے بعد، حتیٰ یہاں تک کہ تنکح وہ عورت نکاح کرے، زوجن غیرہ کسی دوسرے خاوند سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا، پھر اگر وہ طلاق دے دے، یعنی وہ دوسرا خاوند اس تمام مراحل سے گزرنے کے بعد اسے طلاق دے دے، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا، تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پر، یعنی اس سابقہ خاوند اور اس عورت پر، ان یتراجعا، کہ وہ رجوع کر لیں، ان ظنا، اگر وہ سمجھیں، اگر وہ گمان کریں، ان یقیما، کہ وہ دونوں قائم رکھ سکیں گے، حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کی حدود کو۔ تلک حدود اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی مقرر کردہ حدود ہیں۔ یبینھا، وہ واضح فرماتا ہے انہیں، لقوم یعلمون، جاننے والے لوگوں کے لیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، بیویوں کو، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَأَمْسِكُوهُنَّ، پھر یا تو روک لو انہیں، بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے، دستور کے مطابق، أَوْ سَرِّحُوهُنَّ، یا رخصت کر دو انہیں، بِمَعْرُوف، بھلے طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ، اور نہ روکو انہیں، ضِرَارًا، تکلیف پہنچانے کے لیے، تکلیف دینے کے لیے، یعنی ستانے کے لیے، لِتَعْتَدُوا، اس لیے تاکہ تم زیادتی کر سکو ان پر، یعنی اذیت اور تکلیف کے لیے محض انہیں نہ روکے رکھو۔ وَمَن یفعل ذَلِکَ، اور جو کوئی کرے گا ایسا، فقد، تو یقیناً، ظلم، اس نے ظلم کیا، نفسہ، اپنے اوپر۔ وَلَا تَتَّخِذُوا، اور نہ تم بناؤ، آیات اللہ، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو، احکام کو، ہزواً، مذاق کا ذریعہ۔ واذکروا، اور یاد کرو، نعمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نعمت کو، علیکم، اپنے اوپر، وما، اور اسے بھی جو، یعنی اسے بھی یاد کرو جو، انزلہ، اس نے نازل فرمائی، علیکم، تم پر، من الکتاب والحکمہ، کتاب اور حکمت۔ یعظکم، وہ نصیحت فرماتا ہے تمہیں، بہ، اس کے ذریعے، فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، بکل شیء، ہر چیز کا، علیم، علم رکھنے والے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم طلاق دے دو اپنی عورتوں کو، یعنی رجوع کرنے والی وہ طلاق جس میں رجوع کیا جا سکتا ہے، فَبَلَغْنَا، پھر وہ پہنچ جائیں، أَجَلَهُنَّ، اپنی عدت کو، فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ، تو نہ روکے رکھو انہیں، أَن يَنكِحْنَ، کہ وہ نکاح کر لیں، أَزْوَاجَهُنَّ، اپنے شوہر سے، یعنی ایک مراد سے یہ لی گئی کہ نئے شوہر سے، ایک مراد یہ لی گئی کہ
سابقہ شوہر سے. اذا تراضوا جب وہ رضامند ہوں آپس میں جب وہ رضامند ہوں بینہم آپس میں بالمعروف دستور کے مطابق. ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے بھی اسے من جو کوئی کان ہو منکم تم میں سے یؤمن ایمان رکھتا باللہ اللہ تعالیٰ پر والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر. ذالکم یہ حکم ازکا زیادہ پاکیزہ ہے لکم تمہارے لیے وہ اطہر اور زیادہ ستھرا ہے. واللہ یعلم اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں وانتم جب کہ تم لا تعلمون نہیں جانتے. والوالدات اور مائیں یرضعن دودھ پلائیں اولادہن اپنی اولاد کو حولین 2 سال کاملین پورے. لمن یہ ہدایت اس کے لیے ہے جو ارادہ چاہے ان یتم کہ وہ پوری کرے الرضاعہ بچے کو دودھ پلانے کی مدت. وعلی المولود لہو اور اس شخص پر کہ لڑکا ہو جس کا بیٹا ہو جس کا بچہ ہو جس کا رزق ہن ان کا رزق ان کا کھانا پینا یعنی عورتوں کا کھانا پینا و کسوت ہن اور ان کا لباس بالمعروف یعنی وعلی المولود لہو یعنی جس کا لڑکا اس کی ذمہ ہے ان عورتوں کا کھانا پینا و کسوت ہن اور ان کا لباس بالمعروف دستور کے مطابق یعنی معاشرے کے دستور ان کے اسٹیٹس ان کی حیثیت کے مطابق. لا تکلف نہیں مکلف بنایا جاتا نہیں ذمہ دار بنایا جاتا نفس ان کسی شخص کو کسی جان کو الا وسعہا مگر اس کی وسعت اس کی گنجائش کے مطابق اس کی حیثیت کے مطابق. لا تضار نہ نقصان پہنچایا جائے والدتن ماں کو بولدہا اس کے بچے کی وجہ سے ولا مولود لہ اور نہیں باپ کو یا نہیں جس کا لڑکا ہو اسے بولدہ اس کے بچے کی وجہ سے. وعلی الوارث اور وارث کے لیے بھی یعنی خامند اگر فوت ہو جائے اور یہ تمام مراحل ہوں تو بعد میں جو کوئی کفیل ہو ذمہ دار ہو وارث ہو تو وارث کے لیے بھی مثل ذالک اسی طرح فرائض و حقوق ہیں. فَإِنْ أَرَادَا پھر اگر وہ دونوں چاہیں فصالاً دودھ چھڑانا یعنی ماں اور باپ عن تراضٍ منہما آپس کی رضامندی سے وتشاور اور باہمی مشورے سے فلا جناح علیہما تو کوئی گناہ نہیں ہے ان دونوں پہ. ان اردتم اگر تم چاہو یعنی ہے مسلمانوں کے معاشرے کے معتبر لوگوں ان تسترضعوا کہ تم دودھ پلاؤ اولادکم اپنی اولاد کو فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں ہے علیکم تم پر. یعنی یہ ایک کامن حکم دیا جا رہا ہے کہ مسلمانوں اگر تم چاہو ایسی صورتحال میں طلاق کے بعد کے یہ سارے احکام ہیں کہ تم دودھ پلواؤ اجرت پر اولادکم اپنی اولاد کو. فلا جناح علیکم تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر اذا سلمتم جب تم دے دو جب تم حوالے کر چکو ما آتیتم جو تم نے دینا طے کیا تھا یعنی طلاق کے بعد دودھ پلانے کی جو اجرت طے کی تھی بچے کی ماں کے ساتھ بالمعروف
دستور کے مطابق، یعنی معاشرے کے رواج، مطلب حیثیت اور سٹیٹس کے مطابق۔ واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وعلموا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ، بما، اسے جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، بصیر، خوب دیکھنے والے ہیں۔ والذین، اور وہ لوگ جو یتوفون، فوت ہو جائیں، منکم، تم میں سے، ویذرون، اور وہ چھوڑ جائیں، ازواجن، بیویاں، یتربصن، تو وہ عورتیں روکے رکھیں، بانفسہن، اپنے آپ کو، یعنی نکاح کرنے سے اپنے آپ کو روکے رکھیں، اربعۃ اشہر، 4 مہینے، عشرا، اور 10 دن۔ فَإِذَا بَلَغْنَا، پھر جب وہ پہنچیں، پوری کر لیں، اجلہن، اپنی عدت کو، فلا جناح علیکم، تو کوئی گناہ نہیں ہے تم پر، یعنی اے مسلمان معاشرے، فی ما، اس بارے میں جو فعلنا، وہ کریں، فی، یعنی وہ عورتیں کریں، فی انفسہن، اپنے بارے میں، بالمعروف، دستور کے مطابق، واللہ، اور اللہ تعالیٰ، بما، اس کی جو تعملون، تم عمل کرتے ہو، خبیر، خوب خبر رکھنے والے ہیں۔ یہاں الحمدللہ آج کا سبق ہمارا مکمل ہو گیا۔ یہ بھی چونکہ احکام کی آیات ہے، تو جس طرح میں پچھلی ویڈیوز میں عرض کرتا رہا ہوں کہ ہمارا فوکس لفظی ترجمے پہ ہے، اور ترجمے کے مفہوم کو واضح حتی المقدور کرنے کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ تفسیری مباحث کو اپنی اعتماد والی معتبر تفاسیر سے طلباء دیکھ سکتے ہیں۔ آج کے سبق میں کل الفاظ کی تعداد تھی 224، جبکہ ان میں نئے الفاظ کی تعداد تھی 43، گویا 181 الفاظ ایسے تھے جو الحمدللہ ہم اب تک اللہ کی توفیق سے سیکھ چکے ہیں، اور ان 43 الفاظ کے نتیجے میں ہمارے ذخیرہ الفاظ میں 189 الفاظ کا اضافہ ہوا ہے، جسے ملا کے اب تک 40,514، یعنی قرآن حکیم کے کل الفاظ 91,265 کا 44.39% ہم توفیق ربانی سے سیکھ چکے ہیں۔ حالانکہ آج کے سبق سمیت ہم نے 1264 الفاظ سیکھے ہیں، گو کہ پڑھے ہم نے 5,281 الفاظ ہیں۔ رب ذوالجلال کی اس نعمت کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم قرآن حکیم کہ سمجھنے کی جو اتنی آسانیاں رب ذوالجلال میں عطا فرما رہے ہیں، ہم اس سے فائدہ اٹھائیں، اور رمضان جیسے آ رہا ہے تو رمضان کی تراویح سنتے ہوئے ہماری یہ کیفیت ہو کہ رب ذوالجلال کے کلام کی تجلی ہمارے قلب و ذہن پر اثر انداز ہو۔ رب ذوالجلال ہمیں روزانہ کی بنیاد پر تلاوت کرنے، صبح و شام کے اوقات میں تلاوت کرنے، قرآن حکیم کو سمجھنے، عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔